حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو گلی تنگ تھی تو اس جانب سے کتا بھی آ گیا. تو ظاہر ہے اگر تلقین آئی غیب سے کوئی دل میں خیال تو آیا ہوگا نا. تو حضرت نے اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائڈ پہ ہو گئے کہ کتا گزر جائے کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے. یہ تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے. وہ جو کتا ہے نا وہ بول اٹھا, عرض کرتا ہے بایزید کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تو نجس ہے, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میرے کپڑے خراب کر دے گا, میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں. تو کتا آگے سے کہتا ہے حضرت اگر میں گیلا ہوں تو پھر نجس ہوں, پھر ناپاک ہوں, اگر خشک ہوں تو پھر تو میں ناپاک ہی نہیں, اگر آپ کے کپڑوں سے لگ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا, اگر گیلا ہوں تو لگ گیا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک کروں گا. لیکن پھر بھی میری ناپاکی ایسی ناپاکی ہے کہ 3 بار کا جو پانی ہے وہ اس ناپاکی کو دور کر دے گا. اگر آپ کے کپڑوں سے لگ گیا نا 3 بار, اگر آپ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھوئیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن بایزید کبھی تو نے اپنی ناپاکی پہ غور کیا؟ میری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 3 پانی دور کر دیتے ہیں, لیکن تیری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا. جا کے پہلے اپنی ناپاکی دور کر. ہاں حضرت یہ اندر کی ناپاکی. اور کیونکہ بات ان سب بابوں کی ایک ہوتی ہے, انداز جدا ہوتے ہیں, تو پھر یہی بات حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس طرح لکھی. آپ فرماتے ہیں پھلاں داتو عطر بنا, پھلاں داتو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. ذرا بات کی گہرائی تک جانا. حالا عطر کیا ہے؟ تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا, اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا, جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس بندے نے عطر لگایا ہے. اگر تھوڑی امپورٹڈ شیشی ہے تھوڑا سا خود پہ سپرے کر لو, جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا کہ اس نے عطر لگایا. عطر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے وہ. لیکن کتنا گہرا مصرع ہے, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا. تھوڑا سا لگانا نہیں, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلوں اپنی میں مکا. پہلوں اپنی میں مکا. انہوں نے تو بنایا تھا فقیر, چل تو آج تو بعد ساڈا فقیر لے, لیکن یہ میں اس نے پھر موقع ضائع کر دیا. میں حضرت پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلوں اپنی میں مکا. اور جس نے مکا لی حضرت اس کا کام بن گیا. وہ تو ہے ہی کریم. ہاں, اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. یہ ہفتے کی رات تھی, جو پچھلا ہفتہ گزر گیا نا, جس طرح کل ہفتہ آئے گا. یہ بھٹر میں پروگرام تھا, تو پروگرام پہ گئے, وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً 12 بج گئے. جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا, سب سے چھوٹا ابراہیم, بڑا رو رہا تھا. تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی, اس کمرے سے اس کمرہ, اس کمرے سے اس کمرہ. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کی اس کی طبیعت خراب ہے, مسلسل رو رہا ہے, میں نے بڑا چپ کرایا, نہیں کر رہا, تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. عمل خدمت لے گئے, اور ڈاکٹر نے چیک کیا, اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے, اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے, اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے. اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے, اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے. لیکن میں نے کہا نہیں, میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا, بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا. ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی, ہم لے کے نا گھر آ گئے. اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی, اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی, وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا, ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا, آگے میں نے نماز شروع کر دی, میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وطروں کی نا دوسری رکعت تھی, ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی,
وہ فرض پڑھ رہی تھی، میں وطر پڑھ رہا تھا، یا اس کی تیسری رکعت ہوگی یا اس کی بھی دوسری ہوگی یا چوتھی ہوگی. اب اس کی نا آنکھ کھل گئی، اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے ہی والا تھا. دودھ ابل رہا ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، نماز توڑ کے دودھ بچائے. کوئی کنویں میں گر رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو بچاؤ. پہلے توڑ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑنی. کوئی بات تھا نا حضرت، محبت تو تھی اولاد کی لیکن دل تھوڑا سخت. لیکن ادھر کیا تھا؟ ادھر ماں تھی حضرت. اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اب میں نے وطروں کی تیسری رکعت پڑھی تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نا میں رو پڑا. ہائے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی حضرت؟ اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، تو پھر تصور کرو حضرت، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن کیا ہم تو مائل با کرم ہیں، لیکن آگے سے کیا؟ جب یہ وہ بچہ تھا نا، میں نہیں تھی حضرت اس میں. وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا، مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. شدت تھی نا حضرت، اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا. یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت، تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے حضرت. لیکن پھر کیا ہے؟ ہم